بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین والذین اتبعوہم بإحسان الی یوم الدین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. قرآن مجید میں سے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 101 سے 103 تک آپ کے سامنے پڑھی. جن کا معنی اور مفہوم کچھ اس طرح سے ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یقیناً وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے اچھائی کا وعدہ سبقت کر چکا ہے ان لوگوں کو جہنم سے دور کر دیا جائے گا، اور اتنا دور کر دیا جائے گا کہ لا یسمعون حسیسہا، جہنم کی آگ
اور جہنم کا عذاب اس کو دیکھنا تو دور کی بات، اللہ فرماتے ہیں اس کی آہٹ تک بھی وہ نہیں سنیں گے۔ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور جو ان کا دل چاہے گا ایسی نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ رہیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر، قیامت کے دن کی سب سے بڑی گھبراہٹ بھی ان کو پریشان نہیں کرے گی، اور ان خوش نصیبوں سے وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ملاقات کریں گے، اور ملاقات کرتے وقت یہ خوشخبری ان کو سنائیں گے، هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، کہ یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا وعدہ تم سے دنیا میں کیا جاتا تھا۔ قیامت کے دن لوگوں کے دو گروہ ہوں گے، لوگوں کی دو جماعتیں ہوں گی، دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ایک گروہ اور جماعت تو ان خوش نصیب لوگوں کی ہوگی، ان سعادت مند لوگوں کی ہوگی جن کا ذکر اللہ تعالی نے ان آیات میں کیا ہے کہ یہ لوگ اتنے نیک بخت اور سعادت مند ہوں گے قیامت کے دن کہ جہنم کی آگ کا ان کے جسموں کو چھونا تو دور کی بات، ان کو جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنائی دے گی۔ ان کی سعادت مندی کا عالم یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے کانوں میں جہنم کے عذاب کی آواز بھی نہیں پہنچنے دے گا۔ یہ گروہ کن لوگوں کا گروہ ہوگا؟ جو قیامت کے دن کامیاب ہوں گے، جو قیامت کے دن خوش نصیب ٹھہرائے جائیں گے، سعادت مند کہلائے جائیں گے۔ اس کے برعکس دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا کہ جن لوگوں کو رب کائنات اپنی جنت سے محروم کر دے گا، اپنی جنت میں ان کو نہیں داخل ہونے دے گا، اور قیامت کے دن کی پریشانی مشکلات وہ اس کے اوپر اور بھی زیادہ ہوں گی۔ تو یہ ان بدبختوں کا گروہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں نہیں داخل ہونے دے گا، اور جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، اللہ تبارک و تعالی اس دوسرے گروہ کو جنت کی خوشبو تک بھی نہیں آنے دے گا۔ پہلا گروہ بھی آپ نے سنا، پہلا گروہ ان خوش نصیبوں کا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی جہنم سے ان کو اتنا دور کر دے گا کہ جہنم کی آہٹ بھی ان کو سنائی نہیں دے گی۔ اور دوسرا گروہ بدبخت لوگوں کا ہے، اللہ کے باغیوں کا ہے، اللہ کے نافرمانوں کا ہے کہ جن کا جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، جنت کے اندر ان کو کوئی جگہ کوئی ٹھکانہ ملنا تو دور کی بات، جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا اور جنت میں اللہ کی رضا اور رحمت کا مستحق بننا تو دور کی بات، رب کائنات اس دوسرے گروہ کو، ان بدبخت لوگوں کو جنت کی خوشبو تک بھی نہیں آنے دے گا، اتنا ان لوگوں کو جنت سے دور کر دیا جائے گا۔ یقیناً وہ لوگ کہ جن کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا قیامت کے دن، وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں، اور وہی لوگ حقیقت کے اندر ناکام لوگ ہیں۔
کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی جنت تو درکنار جنت کی خوشبو بھی ان کو نہیں پانے دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان فی امتی 12 منافقہ، میری امت میں 12 منافق ہوں گے۔ کتنے؟ 12 منافق ہوں گے۔ لا يدخلون الجنت، وہ 12 کے 12 منافق جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ویسے تو منافقین کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، لیکن یہ 12 جو ان کے کیا ہوں گے؟ رہنما ہوں گے، ان کے بڑے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ صرف یہی نہیں کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، فرمایا ولا یجدون ریحھا، جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پائیں گے۔ کب تک؟ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، حتی کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ سوئی کا ناکا سمجھتے ہیں نا، جس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے، جب تک سوئی کے ناکے کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اونٹ اس میں سے نہ گزر جائے، اس وقت تک یہ 12 کے 12 منافق نہ تو جنت میں داخل ہوں گے اور نہ ہی اللہ ان کو جنت کی خوشبو آنے دے گا۔ تو یہ 12 منافق خاص طور پر آپ کی امت کے، آپ نے فرمایا یہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے۔ اتنے زیادہ یہ جنت سے کیا کر دیا جائیں گے؟ محروم کر دیا جائیں گے، اور اتنا زیادہ ان کو اللہ تبارک و تعالی اپنی جنت سے دور کر دے گا، اس مقام تک دور کر دے گا جہاں تک جنت کی خوشبو بھی نہ آتی ہو، جہاں پر جنت کی ٹھنڈی ہوا تک نہ آتی ہو۔ رب کائنات ان لوگوں کو اتنا کیا کر دے گا؟ اپنی جنت سے قیامت کے دن محروم کر دے گا۔ اور یقیناً یہ محرومی سب محرومیوں سے بڑھ کر ہے، سب محرومیوں سے سب سے بڑی محرومی یہ ہے، اور بہت بڑی یہ ناکامی ہے کہ بندے کو قیامت کے دن اللہ کی جنت سے کیا کر دیا جائے؟ محروم کر دیا جائے۔ اور اللہ تعالی کا ان منافقین کے بارے میں جو ان 12 کے علاوہ ہیں، ان 12 کے علاوہ ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالی کا فرمان ہے، فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ سب سے جو گہرا طبقہ ہوگا جہنم کا، اس کے اندر کون ہوں گے؟ منافقین ہوں گے۔ تو منافقین بھی ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنی جنت تو کیا، جنت کی خوشبو تک سے بھی کیا کر دے گا؟ دور کر دے گا۔ اور وہ شخص کہ جس مسلمان نے ایک معاہد، ایک ذمی کو قتل کر دیا، ذمی سمجھتے ہیں آپ سب؟ ذمی وہ کافر، وہ غیر مسلم جو مسلمان حکومت کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے کہ آپ مجھے اپنے ملک میں، اپنی سلطنت میں رہنے دیں، جو آپ شرطیں اور پابندیاں میرے اوپر عائد کریں گے ان کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس کافر کو کیا کہتے ہیں؟ ذمی۔ کیونکہ اس کافر کا اور مسلمان حکومت کا کیا ہو چکا ہے؟ معاہدہ ہو چکا ہے۔ اس کافر کا اور مسلمانوں کا کیا ہو چکا ہے؟ معاہدہ ہو چکا ہے۔ تو جو مسلمان اس ذمی کافر کو معاہدہ ہو جانے کے بعد کیا کرتا ہے؟ قتل کر دیتا ہے، وہ بندہ بھی قیامت کے دن، وہ مسلمان بھی جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔
जन्नत में जाना तो दूर की बात, वो क्या होगा, जन्नत की खुशबू तक से महरूम रहेगा। कौन? जो एक जिम्मी काफिर को क्या करता है, जो मुसलमान दुनिया के अंदर मुआहदा हो जाने के बाद और सारा कुछ हो जाने के बाद वो क्या करता है, उसको कत्ल कर देता है। इमाम अहमद ने मुस्नद में और इमाम नसाई ने सुनन नसाई में सही सनद के साथ एक सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़तला रजुलन मिन अहली ज़िम्मा, जिस बंदे ने जिम्मियों में से किसी जिम्मी काफिर को कत्ल कर दिया, फरमाया लम यजिद रीहल जन्नती, क़ियामत के दिन वो बंदा जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। व इन्ना रीहहा, और बेशक जन्नत की खुशबू ला यूजदु मिन मसीरति 70 आमा, जन्नत की खुशबू 70 साल दूरी के ऊपर आती है। 70 साल की दूरी के ऊपर जन्नत आती है, जन्नत की खुशबू आती है। जो बंदा जिम्मी काफिर को, जो मुसलमान कत्ल कर देता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत की खुशबू क़ियामत के दिन नहीं पाएगा। और जन्नत की खुशबू कितनी मुसाफत से आती है? 70 साल की दूरी पर अगर कोई बंदा जन्नत से दूर हो 70 साल, उसको वहां पर भी क्या हो जाएगी, जन्नत की खुशबू आ जाएगी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इस बदनसीब को उससे भी ज्यादा जन्नत से दूर कर देगा। कौन? जो क्या करता है, एक जिम्मी को जिसने मुआहिदा किया है, उसको मुआहिदे के बाद क्या कर देता है, जो मुसलमान उसको कत्ल कर देता है। और सही बुखारी, मुस्नद अहमद, सुनन नसाई की एक रिवायत के अल्फाज हैं कि जन्नत की खुशबू ला यूजदु मिन मसीरति 40 आमा, जन्नत की खुशबू 40 साल की दूरी के ऊपर आती है। और एक और रिवायत के अल्फाज हैं मुस्नद अहमद और सुनन नसाई की, आपने फरमाया जो बंदा किसी जिम्मी को कत्ल कर देता है, हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नता अन यशुम्म रीहहा, अल्लाह ने उसके ऊपर जन्नत की खुशबू हराम कर दी है। अल्लाह ने उसके ऊपर जन्नत की खुशबू को हराम कर दिया है। हराम है उसके लिए जन्नत की खुशबू, किसी भी सूरत में वो जन्नत की खुशबू तक भी नहीं पा सकता। और एक और रिवायत के अल्फाज हैं कि जो जन्नत की खुशबू है, तूजदु मिन मसीरति 100 आमिन, वो 100 साल की मसाफत के ऊपर आती है। 100 साल, 70 साल, 40 साल, ये मुख्तलिफ रिवायात में, सही अहादीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इतनी दूरी से क्या होती है, जन्नत की खुशबू आती है। तो जो बंदा ये काम करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको क्या कर देंगे, जन्नत से इतना दूर कर देंगे कि जहां पर उसको जन्नत की खुशबू तक भी मुयस्सर ना आ सके। इसी तरह वो शख्स जो दीन का इल्म सीखता है, दीन का इल्म सीखता है, शरीयत की तालीम हासिल करता है, और दीन का इल्म सीखना इसका बहुत बड़ा मकाम है, इंतहाई इसका आला मकाम है। दीन का इल्म सीखना और जो बंदा दीन का तालिब इल्म हो, इन दोनों का इंतहाई अजीम मकाम है इस्लाम के अंदर। लेकिन जो आदमी और जो मुसलमान दीन का इल्म तो सीखता है, शरीयत की तालीम हासिल करता है और अल्लाह के कानून, अल्लाह के दीन को सीखने की कोशिश करता है, लेकिन मकसद उसका होता है किसी दुनियावी जरूरत को पूरा करना, दुनियावी मालो मता उसका मतमय नजर होता है। उसकी ख्वाहिश होती है कि दीन का इल्म हासिल करके मुझे तरक्की मिल जाए, शरीयत का इल्म हासिल करके मुझे शोहरत मिल जाए, दीन का इल्म हासिल करके मेरा नाम लोगों के अंदर बुलंद हो जाए, दुनिया की मालो दौलत उस कमाना उसका मकसद होता है। तो ऐसा शख्स भी क़यामत के दिन
जन्नत में जाना तो दूर की बात, अल्लाह इसको भी जन्नत की खुशबू से महरूम रखेगा। जो क्या करता है, दीन के इल्म को, शरीयत के इल्म को क्या करता है, दुनियावी साजो सामान के लिए, दुनियावी मालो मता को हासिल करने के लिए दीन का इल्म सीखता है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, सुनन अबी दाऊद, सुनन इब्ने माजा और सही इब्ने हिब्बान की हदीस है, सही सनद के साथ फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मन तअल्लम इल्मन, जिस बंदे ने ऐसा इल्म सीखा, मिम्मा युब्तगा बिही वजहुल्लाह, जिस इल्म को सीखने का असल मकसद यह होना चाहिए कि अल्लाह राजी हो जाए। यानी दीन का इल्म उसने सीखा, और दीन का इल्म सीखने का असल मकसद क्या होना चाहिए, अल्लाह की रजा होनी चाहिए। आपने फरमाया जिस बंदे ने दीन का इल्म सीखा, उसका हक बनता था अल्लाह को राजी करने के लिए सीखता, लेकिन उसने किस मकसद के साथ सीखा, इल्ला लियुसीबा बिही अरदम मिन दुनिया, इस मकसद के लिए सीखा ताकि दुनिया का कोई माल मता, कोई साजो सामान, दुनिया का कोई उसका मकसद पूरा हो जाए। इसलिए वो क्या करता है, दीन का इल्म सीखता है। आपने फरमाया लम यजिद अरफल जन्नती यौमल क़ियामती, क़ियामत का दिन होगा, जन्नत की खुशबू तक से महरूम रहेगा, जन्नत की खुशबू तक भी वो नहीं पा सकेगा। जन्नत में अपने आप को दाखिल कराना तो दूर की बात, जन्नत में अपने आप को लेकर जाना तो दूर की बात, अल्लाह उसको जन्नत की खुशबू भी नहीं आने देगा। कौन? जो क्या करता है, दीन का इल्म हासिल करता है दुनिया का मकसद पाने के लिए, दुनिया कमाने के लिए। और अबू इदरीस खौलानी रहमहुल्लाह बहुत बड़े ताबी गुजरे हैं, ये फरमाते हैं अल्लज़ी यत्बाउल अहादीसा लियुहद्दिसा बिहा, जो बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को इसलिए तलाश करता है ताकि लोगों को वो हदीसें सुनाए, लोग उसको मुहद्दिस कहें, लोग उसको दीन का आलिम कहें, फरमाते हैं लम यरा राइहतल जन्नती, क़ियामत के दिन जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकेगा। जो अहादीस को इस नीयत के साथ तलाश करता है, हासिल करने की कोशिश करता है, सफर करता है, वतन छोड़ता है, घर बार छोड़ता है, पैसे खर्च करता है, सब कुछ कुर्बान करता है अहादीस को हासिल करने के लिए, लेकिन मकसद क्या होता है, लोग कहें बहुत बड़ा मुहद्दिस है, लोग कहें इल्मे हदीस इसके पास मौजूद है, लोगों की ये तारीफ सुनने के लिए, मुहद्दिस का लक़ब पाने के लिए वो क्या करता है, अहादीस को तलाश करने में कोशिश मेहनत करता है। फरमाते हैं जन्नत की खुशबू तक से भी वो क्या होगा, महरूम होगा। मेरी बातें समझ तो आ रही हैं आपको? नजर ऐसे आ रहा है जैसे आपको नहीं समझ आ रही। तो आज हम उन लोगों का जिक्र कर रहे हैं कि जिन लोगों को अल्लाह जन्नत में ले जाना तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू तक से महरूम कर देगा। इतना बदनसीब होंगे वो लोग कि जिनको अल्लाह जन्नत से 100 साल की मुसाफत पर दूर खड़ा करेगा, 70 साल की मुसाफत पर 40 साल जन्नत से अल्लाह दूर कर देगा। उस मकाम के ऊपर अल्लाह खड़ा करेगा उन बदबख्तों को, उन बदनसीबों को, कि जहां तक उनको जन्नत की खुशबू तक भी ना आए, जन्नत की महक तक भी जहां पर उनको ना आए, वहां पर अल्लाह क्या करेगा, उनको खड़ा करेगा। और इन्हीं लोगों में से वो हाकिम भी है, वो हुक्मरान भी है, वो वक्त का सरबराह भी है जो अपनी रियाया को धोखा देता है, अपनी आवाम के साथ, अपनी रियाया के साथ खैर खाही नहीं करता। वो हाकिम भी, वो वक्त का खलीफा भी, वो वक्त का सरबराह भी क़ियामत के दिन जन्नत की खुशबू से महरूम रहेगा।
جو دنیا میں کیا کرتا تھا؟ اپنی رعایا جو اس کے ماتحت لوگ تھے ان کے اوپر ظلم کرتا تھا، ان کو دھوکہ دیتا تھا اور ان کی خیر خواہی نہیں کرتا تھا۔ قیامت کے دن اللہ اس ظالم کو بھی جنت کی خوشبو تک سے محروم کر دے گا، جنت کی مہک تک بھی اس کی ناک میں، اس کی سانسوں میں اللہ نہیں آنے دے گا، اتنا اس کو جنت سے دور کر دیا جائے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا، جس بندے کو اللہ نے کچھ لوگوں کی سربراہی دی، حکومت دی، پھر اس حاکم کو، اس سربراہ کو موت آتی ہے، اس حالت میں موت آتی ہے وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ، کہ وہ اپنی عوام کو دھوکہ دے رہا تھا، ان کے ساتھ دھوکے بازی کر رہا تھا، ان کے ساتھ غداری کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا حرم اللہ علیہ الجنت، اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا، اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں وَلَمْ يَحُتْهَا بِنُصْحِهِ، اپنی رعایا کی اس حاکم نے خیر خواہی نہ کی، جس چیز میں رعایا کا فائدہ تھا اس نے اپنی رعایا کا فائدہ اور نفع نہ سوچا، ظلم کرتا رہا، دھوکہ دیتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں لم یرح رائحۃ الجنت، قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا، قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا جو حاکم اپنی رعایا کو دھوکہ دیتا ہے اور ان کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی کیا کر دے گا؟ جنت سے دور کر دے گا۔ اس لیے جو شخص سربراہ ہے، ضروری نہیں کسی ملک کا سربراہ ہو، گھر کا سربراہ بھی اس میں آتا ہے، گھر کا سربراہ بھی اس میں آتا ہے، اور اسی طرح سے اپنے اہل خانہ کا سربراہ بھی اس میں آتا ہے۔ محترم بھائیو، اگر میں نے، آپ نے، میرے ماتحت، میرے زیر کفالت جو میری بیوی ہے، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، اگر میں نے اور آپ نے ان کی خیر خواہی نہ کی، جنت کی خوشبو سے قیامت کے دن اللہ محروم کر سکتا ہے۔ ہم تو ان کو روتے ہیں نا جو ملکوں کے حاکم بنے ہوئے ہیں، گھر کا ہمیں کوئی پتہ نہیں، ان کا جواب بھی تو دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ تم میں سے سربراہ ہے، اور ہر بندے سے اس کی رعایا کے بارے میں، اس کے ماتحت افراد کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اگر میں نے، آپ نے، میرے ماتحت جو میرے گھر کے افراد ہیں، میرے اہل خانہ ہیں، ان کو میں نے دھوکہ دیا، ان پر ظلم کیا، ان پر زیادتی کی اور ان کے ساتھ خیر خواہی نہ کی، خود اگرچہ بڑا دیندار بن گیا، عین ممکن ہے اللہ تبارک و تعالی جنت کی خوشبو سے محروم کر دے، عین ممکن ہے۔ حاکم سے مراد، سربراہ سے مراد گھر کا سربراہ بھی ہے، اس بات کو یاد رکھنا ہے۔ صرف اس سے حاکم وقت نہیں ہے جو ملک کا حاکم ہو، جو مسلمانوں کا حاکم ہو، جس کے جو ہے نا ماتحت بہت ساری رعایا ہو، اس سے مراد صرف وہی نہیں ہے جیسا کہ ہم سمجھتے۔ تو ایسا شخص، ایسا بندہ جو کیا تھا؟ حاکم تھا، اللہ نے اس کو کیا دیا تھی؟ سربراہی دی تھی، کفالت دی تھی، کچھ افراد کی دنیا کے اندر اس کو حکومت عطا کی تھی، کچھ اپنے بندوں کے اوپر اس نے کیا کیا؟ ان کے اوپر ظلم کیا، زیادتی کی، دھوکہ دیا، نصیحت خیر خواہی نہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اوپر جنت کو ایسے حرام کر دے گا کہ جنت کی خوشبو بھی، جنت کی مہک بھی، اس سے بھی اللہ اس کو محروم کر دے گا۔
اسی طرح ان لوگوں کی صف کے اندر جن لوگوں کو قیامت کے دن جنت کی خوشبو تک سے بھی محروم کر دیا جائے گا، ان لوگوں کی صف کے اندر وہ عورتیں بھی کھڑی ہوئی ہوں گی جو باریک لباس پہنتی ہیں، بن سنور کر باہر نکلتی ہے، غیر شرعی طریقہ اختیار کرتی ہیں اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کا، خوبصورتی پیدا کرنے کے غیر شرعی طریقے استعمال کرتی ہیں، وہ بھی قیامت کے دن ان لوگوں کی صف میں کھڑی ہوں گی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی جنت کی خوشبو تک سے محروم کر دے گا۔ صحیح مسلم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صنفانی من اہل النار، میری امت میں سے دو جماعتیں ایسی ہیں جو جہنمی ہیں، میری امت میں سے دو جماعتیں ایسی ہیں جو جہنم میں جائیں گی، لم ارہما بعد، ابھی تک میں نے ان کو نہیں دیکھا، ابھی تک میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ پہلی جماعت آپ نے فرمایا قوم، کچھ ایسے لوگ ہوں گے، معہم سیاط، جن کے پاس کوڑے ہوں گے، اتنے لمبے لمبے کوڑے ہوں گے، کاذناب البقر، جس طرح گائے کی دم ہوتی ہے، یضربون بها الناس، ان کوڑوں کے ساتھ لوگوں کو ماریں گے اور وہ کوڑے لوگوں کے اوپر برسا کر لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کریں گے۔ آپ نے فرمایا میری امت کی یہ جماعت بھی جہنم میں جائے گی، لیکن ابھی تک میں نے اس جماعت کو دیکھا نہیں ہے۔ اور دوسری جماعت فرمایا وَنِسَاءٌ کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ، فرمایا دوسری جماعت ان عورتوں کی ہے کاسیات، جن بدبخت عورتوں نے کپڑے تو پہنے ہوں گے، عاریات، لیکن اتنے باریک کپڑے ہوں گے، کپڑے پہننے کے باوجود بھی برہنہ ہوں گی، مائلات، خود غیر محرموں کی طرف، غیر مردوں کی طرف جھکنے والیاں، ممیلات، اس قسم کے باریک اور چست کپڑے پہن کر غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں، اور ان کے سر آپ نے فرمایا ایسے ہوں گے جیسا کہ بختی اونٹ کی جھکی ہوئی کوہان ہوتی ہے، اتنے بڑے بڑے سر، نقلی بال لگا کر، مختلف قسم کے فیشن کر کے، اس قسم کے طریقے اختیار کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں جو اس طرح سے خوبصورتی اختیار کریں گی میری امت کی عورتیں، ان عورتوں کی جماعت کہاں جائے گی؟ لیکن میں نے ابھی تک ان کو نہیں دیکھا۔ فرمایا لا یجدن ریحہا، ایسی عورتیں جو لباس تو پہنتی ہیں، لباس کے باوجود بھی برہنہ ہوتی ہیں، جو لباس تو پہنتی ہیں، بڑا ہی چست اور تنگ لباس پہنتی ہیں جس سے ان کے جسم کے اعضاء وہ ظاہر ہوتے ہیں، باریک لباس پہنتی ہیں اور بن سنور کر سج دھج کر پوری خوبصورتی اختیار کر کے بازاروں کا رخ کرتی ہیں، غیر مردوں کے سامنے نکلتی ہیں، سڑکوں کے اوپر نکلتی ہیں، گلیوں محلوں کے اندر نکلتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخلن الجنت، یہ جنت میں نہیں جائیں گی، ولا یجدن ریحہا، یہ بدبخت عورتیں جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پائیں گی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا، اور بے شک جنت کی خوشبو لَتُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ کذا و کذا، لوگوں جنت کی خوشبو اتنی دور سے آتی ہے، کتنی دور سے؟ 100 سال دور سے آتی ہے، 70 سال، 40 سال، اتنی دور سے کیا ہوتی ہے جنت کی؟ یہ بدبخت عورتیں جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو تک سے اللہ ان کو دور کر کے جہنم کے اندر پھینکے گا، جو اس انداز سے اللہ کی بغاوت کرتی ہیں، اس طریقے سے اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں۔
ایسی عورتوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اور ایسی عورتیں آپ نے فرمایا جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی، جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پائیں گی، جنت کی مہک تک سے اللہ تعالیٰ ان کو کیا کر دے گا؟ دور کر دے گا، ان کو دور کر دے گا۔ حضرت عمارہ بن خزیمہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، صحابی رسول ہیں یہ، حج کا سفر تھا یا عمرے کا سفر تھا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک عورت جس نے بڑے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس نے ہاتھ کے اندر انگوٹھیاں بھی پہنی ہوئی تھیں، اس نے اپنا ہاتھ اونٹ کے اوپر جو ہودج تھا، ہودج جو کچاوا ہوتا تھا عورتوں کے لیے رکھا جاتا تھا اور اس کے ارد گرد پردے لگاتے تھے عورتوں کا پردہ کرنے کے لیے، اس نے اس ہودج کے اوپر اپنا وہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اور اس نے کپڑے انتہائی خوبصورت پہنے ہوئے تھے، ہاتھ کے اندر انگوٹھیاں بھی تھی، اس طرح سے وہ بن سمر کر آئی تھی، نکلی تھی، اور اسی دوران اس نے کیا کر دیا؟ اپنا ہاتھ باہر نکال دیا۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھ کر فرماتے ہمیں ایک حدیث سنائی۔ اس عورت کی اس حرکت کو دیکھ کر حضرت عمرو بن عاص نے کیا کی؟ ہمیں ایک حدیث سنائی۔ فرمانے لگے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک گھاٹی اور وادی کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ دیکھو، ذرا نگاہ دوڑاؤ، حل ترون شیئا، کیا کوئی چیز نظر آتی ہے تمہیں؟ ہم نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس وادی کے اندر بہت سارے کوے نظر آ رہے ہیں، بہت سارے کوے نظر آ رہے ہیں، اور ان بہت سارے کووں کے درمیان ایک کوا ایسا بھی ہے کہ جس کی چونچ اور پاؤں سرخ رنگ کے ہیں، جس کی چونچ اور پاؤں، عام طور پر کوے ایسے نہیں ہوتے، عام طور پر کوے ایسے نہیں ہوتے۔ صحابہ نے کہا کہ کوے موجود ہیں، ان میں سے ایک کوا کیا ہے؟ اس کی چونچ اور پاؤں کیا ہیں؟ سرخ رنگ کے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت من النساء، عورتوں میں سے جنت میں اتنی عورتیں جنت میں جائیں گی جتنا تم ان سارے کووں کے بیچ میں ان چند کووں کو دیکھ رہے ہو جن کی چونچ اور جن کا پاؤں سرخ ہے، یعنی دوسرے کوے بہت زیادہ ہیں اور اس کے مقابلے میں اس قسم کے کوے بہت کم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اتنی کم تعداد میں عورتیں جائیں گی، اور عورتوں کی کثرت کہاں پر جائے گی؟ جہنم میں۔ اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ اس طرح سے بن سمر کر نکلنا، سج دھج کر نکلنا، خوب جو ہے نا بناؤ سنگھار کر کے نکلنا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اتنی کم عورتیں کیا ہوں گی؟ جنت میں جائیں گی، وگرنہ اکثریت کہاں پر ہوگی؟ جنت کی خوشبو تک سے بھی دور کر دی جائے گی۔ اور مسند احمد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دنیا کا ذکر کیا، دنیا کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا ان الدنیا خاضرۃ حلوۃ، لوگوں یہ دنیا بڑی سرسبز ہے، بڑی شاداب نظر آتی ہے، بہت خوبصورت نظر آتی ہے، اور یہ بہت زیادہ انسان کو میٹھی بھی لگتی ہے، اچھی بھی لگتی ہے، پیاری بھی لگتی ہے، لیکن آپ نے فرمایا فتقوها، مسلمانوں دنیا سے بھی بچنا اور اس کی شادابی سے بھی بچنا، دنیا سے بچنا، اس دنیا کی شادابی اور اس کی جو مٹھاس ہے اور اس کی جو خوبصورتی ہے، اس سے کیا کرنا؟ بچنا۔ واتقوا النساء، اور آپ نے فرمایا دنیا سے بھی بچنا، عورتوں سے بھی بچنا، دنیا سے بھی بچنا اور عورتوں سے بھی بچنا۔ پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عورتوں کا ذکر کیا، جن 3 عورتوں کا تعلق بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے ساتھ تھا۔ آپ نے ان 3 عورتوں کا ذکر کیا، فرمایا کہ ان 3 عورتوں میں سے 2 عورتیں ایسی تھیں جن کا قد لمبا تھا، جن کا قد
لمبا تھا، قد اور قامت کے اندر لمبی تھی، اور ان دونوں کے درمیان، ان دونوں عورتوں کے درمیان جو قد کے اندر لمبی تھی، ان کے درمیان تیسری عورت بھی چل رہی تھی، اس کا قد کیا تھا؟ چھوٹا تھا. اس کے دائیں بھی لمبے قد والی، بائیں بھی لمبے قد والی. اب وہ پریشان ہو گئی، ان کا قد لمبا ہے، میرا چھوٹا ہے. عورتیں اس قسم کی باتوں پر بہت زیادہ مایوس ہو جاتی ہیں، اس قسم کی باتوں پر. تو وہ کہنے لگی کہ ان کا قد لمبا ہے اور میرا قد چھوٹا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ قد لمبا کرنے کے لیے آپ نے فرمایا فَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشْبٍ، اس نے لکڑی کے 2 پاؤں بنا لیے. لکڑی کی 2 جوتے کہہ لیں یا پاؤں کہہ لیں یا ٹانگیں کہہ لیں، جو بھی آپ اس کو نام دے لیں، اس نے بنا لیے اور پھر ان کے برابر ہو گئے. چلو حساب برابر ہو گیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی کیوں جا رہی ہے ان کے ساتھ. تو اس نے مصنوعی طور پر اپنا قد لمبا کرنے کے، آج بھی ہے نا لمبی لمبی ایڑیوں والے جوتے، ہائی ہیلز ہیں جی، ہیوج ہیلز، بڑی لمبی جو ہے نا ایڑیوں والے جوتے، اور اتنی زیادہ گرتی ہیں سمجھتی پھر بھی نہیں ہے. تو یہ ہائی ہیلز جو ہے نا، یہ آج کی ایجاد نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل کی عورتوں کی مہربانی ہے. یہ یہودی جو ہے نا، یہ مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن ہمیں یہ بات نہیں سمجھ آئے گی. یہ آج بھی یہ ظالم، ان کے مرد بھی ان کی عورتیں بھی، یہ اسی مشن کے اوپر لگے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں کو بدراہ کرو، ان کو گمراہ کرو کسی بھی طرح سے. یہ بنی اسرائیل کی عورت، اس نے اپنا قد لمبا کرنے کے لیے مصنوعی جو ہے نا پاؤں بنوائے، مصنوعی جوتے بنوائے لکڑی کے، ان کے برابر اپنا قد کرنے کے لیے. اور اسی طرح سے اس عورت نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک انگوٹھی بنوائی. انگوٹھی بنوائی، انگوٹھی ایسی تھی کہ اس انگوٹھی کا اس نے ڈھکن بھی لگوایا، انگوٹھی کا اس نے ڈھکن بھی لگوایا. اور اس جو جگہ تھی ڈھکن کے اندر، جو چھوٹی سی جگہ تھی، وہاں پر اس نے خوشبو بھری، اس عورت نے خوشبو بھری اور اس ڈھکن کو اوپر سے بند کر دیا. جب یہ عورت گھر سے باہر نکلتی تھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ، تو جب یہ غیر مردوں کے پاس سے گزرتی تھی، انگوٹھی کا ڈھکن کھول دیتی تھی تاکہ انگوٹھی کے اندر جو خوشبو ہے وہ غیر مردوں تک پہنچ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو اسرائیل کی تباہی کا سب سے پہلا ذریعہ یہی تھا. یہودیوں کی بربادی کا سب سے بنیادی سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عورت بنی. آج ہمیں تو یہ چیزیں معمولی نظر آتی ہیں. چھوڑو مولوی صاحب، اتنی بھی سختی جو ہے نا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. مصنوعی جوتے بنوا کر اور اس طرح سے غیر مردوں کے درمیان خوشبو پھیلا کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو اسرائیل کی تباہی سب سے پہلے اسی عورت سے شروع ہوئی. معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، پورے کے پورے شہر اجڑ جاتے ہیں جہاں پر اس قسم کا طرز عمل اختیار کیا جائے. اور اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے نمونہ عبرت بنا دیا. لیکن آج مسلمان عورتیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں. انہوں نے دیکھنا ہے جو ٹی وی کے اوپر وہ کر رہی ہے، اس نے وہی کچھ کرنا ہے. وہ لمبی ایڑی والا جوتا پہنے، چاہے گر کر اس کی گردن ٹوٹ جائے، اس کو کوئی پرواہ نہیں. غیر مرد اور غیر محرم گلی کے اندر، بازار کے اندر اس کو تاک کر دیکھتے رہیں، اس کے اوپر آوازیں کستے رہیں. مسلمان عورت اتنا بے حیا ہو کر نکلتی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ نیا فیشن آیا ہے. اس قسم کی جب اللہ کی بغاوتیں معاشرے کے اندر ہوتی ہیں، رب کی طرف سے عذاب اترتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہلاکتیں اترتی ہیں. اور قیامت کے دن رب کائنات ان باغی عورتوں کو جنت کی خوشبو تک بھی نہیں آنے دے گا، جنت کی خوشبو تک بھی نہیں آنے دے گا. اور پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی روایت ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عین زانیتن، ہر آنکھ زنا کرنے والی ہے، والمرأۃ اذا استعطرت، عورت جب عطر لگا کر، پرفیوم لگا کر، خوشبو لگا کر وہ گھر سے باہر نکلتی ہے، فمرت بالمجلس کذا وکذا یعنی زانیتن، آپ نے فرمایا جب عورت خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے، گلی محلے کے اندر نکلتی ہے، اور اس کی لگائی ہوئی خوشبو مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے غیر محرموں تک پہنچ جاتی ہے، آپ نے فرمایا وہ عورت زانیہ ہے۔ وہ کتنے جو ہے نا برقعے کیوں نہ پہن لے، وہ کتنے جو ہے نا باحیا ہونے کے اور با پردہ ہونے کے جتن کیوں نہ کر لے، آپ نے فرمایا اگر اس کی لگائی ہوئی خوشبو غیر محرم تک پہنچ گئی، آپ نے فرمایا زانیہ ہے، بدکارہ ہے یہ عورت۔ یہ پاک دامن نہیں ہو سکتی، یہ باحیا نہیں ہو سکتی، یہ عصمت اور عفت والی آپ نے فرمایا نہیں ہو سکتی۔ اور آج یہ فتنہ، اللہ معاف کرے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ عورت خوشبو لگا کر بھی نکل رہی ہے، باریک کپڑے پہن کر بھی نکل رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، اور وہ کس کی عورت ہوتی ہے؟ مسلمان کی۔ کافر کی ہوتی تو چلو کچھ سمجھ میں آتی، مسلمان کی، مسلمان کی عورت نکل رہی ہے۔ آپ نے فرمایا بدکار ہے وہ عورت جو ایسے خوشبو لگا کر نکلتی ہے اور اس کی خوشبو غیر محرم لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، وہ کون ہے؟ اور اس سے بھی مزید ذرا سنیے، موسیٰ بن یسار رحمہ اللہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح ابن خزیمہ، سنن ابی داود، ابن ماجہ اور دیگر حدیثی کتابوں میں موجود ہے۔ موسیٰ بن یسار فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جانتے ہیں نا سب ان کو، صحابی رسول، سب سے بڑے محدث صحابی، فرماتے ہیں کہ ان کے پاس سے ایک عورت گزری اور اس نے اتنی زیادہ خوشبو لگائی ہوئی تھی کہ اس کی خوشبو جو ہے نا وہ ہم تک پہنچ رہی تھی، خوشبو آ رہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو آواز دی، فرمایا این تریدین یا امت الجبار، او جبار کی لونڈی، او اللہ کی باندی، کہاں جا رہی ہو؟ اتنی خوشبو لگا کر کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگے الی المسجد، مسجد کی طرف جا رہی ہوں۔ کدھر جا رہی ہوں؟ یہ نہیں کہ شاپنگ کرنے جا رہی ہوں، فلاں مارکیٹ میں جا رہی ہوں، کپڑے مارکیٹ میں، جوتا مارکیٹ میں، فلاں میں نہیں۔ کہاں جا رہی تھی؟ کہنے لگی مسجد میں جا رہی ہوں، مسجد کی طرف جا رہی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا رضی اللہ عنہ، وتطیبتی، او کم عقل، مسجد میں جا رہی ہے، خوشبو لگا کر جا رہی ہے؟ کہنے لگی ہاں خوشبو تو لگائی ہے۔ آپ نے فرمایا فرجعی فاغتسلی، گھر جا غسل کر کے آ، گھر جا غسل کر کے آ، غسل کر کے آ، کیونکہ میں نے اپنے نبی، اپنے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، لا يقبل اللہ من امرأۃ صلاۃ، اللہ اس عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جو مسجد کی طرف جاتی ہے خوشبو لگا کر جاتی ہے، جو مسجد جاتی ہے، مقصد اس کا اچھا ہے، نیک کام کے لیے جا رہی ہے، نماز پڑھنے جا رہی ہے، مسجد میں جاتی ہے، فجر ظہر جو بھی نماز ہو، فرض پڑھے، نفل پڑھے، سنت پڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشبو لگا کر نکلتی ہے، رب کائنات اس کی نماز قبول ہی نہیں کرتا، اس کی نماز نہیں قبول کرتا۔ جو عورت کیا کرتی ہے؟ خوشبو لگا کر مسجد میں جاتی ہے، مسجد میں جاتی ہے، اور مسجد دنیا کا سب سے زیادہ بہترین مقام، وہاں پر کوئی ڈر نہیں فتنے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس عورت کی نماز کو قبول، یہ جن مسئلوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں نا، اصل حقیقت یہ ہے ان کی، جن کو ہم معمولی سمجھ کر چلو کوئی بات نہیں لگا لی تو کیا ہو گیا، جانے دو اب اس کو، یہ ہے ان مسائل کا نتیجہ۔ اس کی نماز
قبول نہیں ہوتی. کب تک؟ فرمایا حتی ترجع، جب تک واپس گھر نہیں آتی، غسل نہیں کرتی، اللہ نماز قبول نہیں کرتا. اس حالت میں جتنی نمازیں پڑھے گی اللہ اس کی ایک بھی قبول نہیں کرے گا. اور جو جاتی ہی بازار کی طرف ہے خوشبو لگا کر، اللہ اس کو انعام دے گا، اللہ اس کو بشارتیں دے گا. یہ مسجد کی طرف جا رہی ہے، کام بھی اس کا کیا ہے؟ اچھا ہے. نماز پڑھنا اچھا کام ہے، ارادہ بھی اچھا ہے، جگہ بھی اچھی ہے. اور جو عورت، جو مسلمان عورت، ارادہ بھی اس کا شاپنگ کرنے کا ہے، بازار گھومنے کا ہے، گلیوں کے چکر لگانے کا ہے، اور جا بھی بازار میں رہی ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اپنا جھنڈا لگاتا ہے. شیطان اپنا کیا کرتا ہے؟ بازار کے اوپر جھنڈا لگاتا ہے. وہاں پر جا کر جانے کے لیے جو عورت خوشبو لگاتی ہے، کیا اللہ اس کی نمازیں قبول کرے گا؟ کیا اللہ اس کے اوپر راضی ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اللہ اس عورت کے اوپر راضی نہیں ہو سکتا. اور صحیح مسلم کے اندر ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حج کے سال حج کر رہے تھے. اسی حج کے سال انہوں نے منبر کے اوپر ان کے ہاتھ ایک بالوں کا گچھا لگ گیا. گچھا سمجھتے ہیں نا؟ ایسے بالوں کا گچھا پڑا ہوا تھا، ان کے ہاتھ میں لگ گیا. تو منبر کے اوپر کھڑے ہو کر، اور یاد رہے وہ جو بالوں کا گچھا تھا وہ نقلی بالوں کا تھا. کن بالوں کا تھا؟ نقلی، مصنوعی بالوں کا. اصلی بال نہیں تھے. جو مصنوعی اور نقلی بال عورتیں لگاتی ہیں زیب و زینت کے لیے، اپنے سر کو بڑا بنانے کے لیے، اور جوڑے بناتی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتی ہیں. اور جس عورت کے بال چھوٹے ہوں وہ لگواتی ہے اس کے ساتھ، تاکہ میرے بال کیا ہوں؟ لمبے نظر آئیں، خوبصورتی کے لیے. تو انہوں نے وہ جو گچھا چھوٹا سا پڑا ہوا تھا بالوں کا، وہ منبر کے اوپر اٹھا کر فرمایا یا اہل المدینہ، او مدینہ کے لوگوں، این علماؤکم، تمہارے علماء کدھر گئے؟ تمہارے علماء کدھر گئے جو مسلمان عورتوں کو ان نقلی بالوں کے لگانے سے روکتے؟ وہ علماء کدھر گئے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ اس قسم کے نقلی بال لگانے سے مسلمان عورتوں کو روک رہے تھے. اور آپ نے فرمایا انما ہلکت بنو اسرائیل، بنو اسرائیل اس وقت تباہ ہو گئے جب بنو اسرائیل کی عورتوں نے یہ نقلی بال لگانا شروع کر دیے. کیا کرنا شروع کر دیے؟ اب یہ نقلی بال لگانا یہ تو ہمارے معاشرے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کو تو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے. حضرت معاویہ نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی، جب بنی اسرائیل کی عورتوں نے اس قسم کے نقلی بال لگانا شروع کر دیے، اس وقت بنی اسرائیل تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. اللہ نے ان کو ہلاکت اور تباہی سے دوچار کر دیا. اور آج ہم جانتے ہیں کہ سب کچھ کیا ہے؟ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. یہ معمولی باتیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، دنیا کے اندر ان کی وجہ سے ہلاکت آتی ہے. اور جو عورتیں اس قسم کا کام کرتی ہیں، قیامت کے دن اللہ کیا کرے گا ان کو؟ کیا کرے گا ان کو؟ جنت کی خوشبو تک سے بھی کیا کر دے گا؟ محروم کر دے گا. اور صحیح مسلم ہی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انصار میں سے ایک عورت نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی. اب شادی ہونے لگی تھی، ہو رہی تھی، تو اس کا نکاح تھا، شادی تھی. اب جو لڑکی تھی اس کے سر کے بال بیماری کی وجہ سے گر گئے، سر کے بال بیماری کی وجہ سے گر گئے. وہ عورت آئی اور کہنے لگی، اس کی ماں آئی، اس لڑکی کی ماں آئی اور کہنے لگی اس کا جو خامند ہے، میری بیٹی کا جو خامند ہے اور میرا جو داماد ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے جو تھوڑے سے بچے کھچے بال ہیں اس کے ساتھ نقلی بال لگا دوں، تاکہ لوگ جو ہے نا وہ مختلف قسم کی باتیں نہ بنائیں یا جو بھی بات تھی. تو اس کا خامند جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے؟
وہ چاہتا ہے خامند آج یہ بھی مصیبت ہے کہ عورتوں کو باغی بنانے میں کچھ خامدوں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. عورتوں کو بعض دفعہ عورتیں کوئی ایسا کپڑا کوئی ایسا فیشن نہیں کرنا چاہتی کہ جس کی وجہ سے بے حیائی پھیلے. خامند کیا کرتا ہے؟ زبردستی کرتا ہے اس کے اوپر، طلاق دے دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. یہ کچھ خامدوں کی بھی مہربانیاں ہوتی ہیں. اور یاد رکھیے اگر ہم میں سے کوئی بندہ خامد ہے اور اس کی بیوی بن سمر کر بازار میں نکلتی ہے، قصور اس میں ہمارا بھی ہے، صرف اس عورت کا قصور نہیں ہے. اگر ہم میں سے کوئی بندہ کسی بہن کا بھائی ہے تو قصور بھائی کا بھی ہے، صرف بہن کا قصور نہیں ہے. اور اگر ہم میں سے کوئی بندہ کسی بیٹی کا باپ ہے، قصور باپ کا بھی ہے. یہ باپ، یہ بھائی، یہ خامد، یہ بھی جو ہے نا یہ چھٹکارا پانے والے نہیں ہیں، ان کی گرفت بھی ہوگی. اور پھر یہ کہہ کر ٹال دینا، کیا کریں جی، رواج ایسے چل رہا ہے، معاشرے میں ایسے چل رہا ہے، محلے کی عورتیں ایسے کرتی ہیں، اگر یہ نہیں کریں گی ان کو تانا ماریں گی. اور ان باتوں کے لیے چھوٹا سا تانا برداشت نہ کرتے ہوئے اللہ کی بغاوت کرنا منظور کر لیتے ہیں. کہنے لگے اس کا خامد کہتا ہے نقلی بال لگاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نقلی بال نہیں لگانے، کیونکہ اللہ نے نقلی بال لگانے والی عورتوں پر لعنت کی ہے. اللہ نے کیا کی ہے؟ لعنت کی ہے. جو عورتیں مصنوعی بال لگاتی ہیں، خوبصورتی کے لیے نقلی بال لگاتی ہیں، اللہ نے لعنت کی. وہ چاہے اس کا خامد کہے یا اس کا خامد اچھا سمجھے یا جو بھی اچھا سمجھے، اللہ نے کیا کی ہے؟ ایسی عورتیں جو کپڑے تو پہنتی ہیں، برہنہ ہوتی ہیں، اس طرح سے بن سنور کر سج دھج کر بازاروں کے اندر نکلتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جنت میں جانا تو دور، اللہ ان کو جنت کی خوشبو تک سے بھی دور کر دے گا، محروم کر دے گا. اللہ محروم کر دے گا، جنت کی خوشبو تک بھی ان کو نہیں آنے دے گا. جنت کی مہک کے لیے ایسی عورتیں ترسیں گی، لیکن وہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج یہ المیہ ہے ہم مسلمانوں کے درمیان، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ یہ باتیں جو اتنی بڑی باتیں ہیں ہم ان کو معمولی سمجھتے ہیں. ہماری عورتیں بھی معمولی سمجھتی ہیں، اور ان کا اتنا بھیانک انجام ہونے والا دنیا میں بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کا جو ہے نا ہماری سوچ سے بڑھ کر انتہائی بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے. اور پھر انہی لوگوں میں سے کہ جن کو جنت کی خوشبو سے محروم کر دیا جائے گا، وہ عورت بھی ہے جو اپنے خامند سے بغیر کسی شرعی عذر کے طلاق مانگتی ہے، خلا مانگتی ہے. وہ عورت بھی قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں پائے گی. امام ابو داود اور امام ترمذی نے اور امام ابن ماجہ اور ابن حبان رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ ایما امرأۃ، جس عورت نے بھی سألت زوجہا طلاقہا من غیر ما بأس، بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے خامن سے طلاق کا مطالبہ کیا، خلا اس سے طلب کر لیا، آپ فرماتے ہیں فحرام علیہا رائحۃ الجنتی، اس عورت کے اوپر جنت کی خوشبو حرام ہے. اس عورت کے اوپر جنت کی خوشبو حرام ہے. جو عورت کیا کرتی ہے؟ بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے خامن سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے. اور ایک اور حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ جو عورت بغیر شرعی عذر کے اپنے خامن سے طلاق مانگتی ہے، خلع کا مطالبہ کرتی ہے، آپ نے فرمایا ہن المنافقات، ایسی عورتیں ہیں ہی منافق، ایسی عورتیں ہیں ہی منافق. یہ منافق عورتیں، یہ منافق عورتوں کی نشانی ہے. مسلمان عورتوں کی نشانی، خامن دیندار ہو اس کو تکلیف ہوتی ہے،
خامد کہے نماز پڑھو اس کو تکلیف ہوتی ہے اور اسی کی بنا پر کیا کرتی ہے؟ خلا لے لیتی ہے، طلاق کا مطالبہ کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا ایسی عورتیں کیا ہیں؟ اور ایسی عورتیں جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی، جنت کی خوشبو ان کے اوپر حرام ہے، حرام ہے۔ اور حرام کا معنی تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ جب اللہ کسی چیز کو حرام کر دے تو کسی کے بس کی بات ہے، اور وہ بھی قیامت کے دن حرام کر دے۔ چلو دنیا میں تو جو ہے نا ہم کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ کر لیتے ہیں ادھر اور کہیں سے جو ہے نا آگے پیچھے کر کے ہو جاتا ہے نا، لیکن قیامت کے دن جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا اس کو پانا کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سے وہ لوگ جن کو جنت کی خوشبو سے محروم کر دیا جائے گا، ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے جو اپنے باپ کو چھوڑ کر اپنی نسبت کسی اور کی طرف کرتا ہے، اپنے باپ کی بجائے اپنی نسبت، اس کا باپ کوئی اور ہے لیکن وہ کہتا ہے نہیں میرا باپ یہ نہیں ہے فلاں ہے، اس کی قوم اور قبیلہ کوئی اور ہے لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو کسی اور قوم میں سے ظاہر کرتا ہے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے۔ تو بہرحال جو بھی صورت ہو، جو بندہ اپنی نسبت کرنی کس کی طرف چاہیے تھی؟ اپنے باپ کی طرف۔ مثلا کسی کا نام محمد ہے، اس کے والد کا نام عبداللہ ہے، اس کو کیا لکھنا چاہیے؟ محمد بن عبداللہ۔ وہ کیا کرتا ہے؟ عبداللہ کو چھوڑ کر عبد الرحمن لکھ دیتا ہے، اس کا باپ نہیں ہے۔ تو یہ کیا کر دی اس نے؟ اپنے باپ کی بجائے کسی اور کی طرف نسبت کر دی۔ تو ایسا بندہ بھی جو اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور شخص کی طرف اپنی نسبت کر دیتا ہے، وہ بندہ بھی قیامت کے دن جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا، جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے سنن کبریٰ کے اندر عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ، جس بندے نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور باپ کا دعویٰ کیا، اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنی نسبت کی، آپ نے فرمایا لم یرح رائحۃ الجنت، وہ بندہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ اور بے شک جنت کی خوشبو اس حدیث کے اندر ہے، فرمایا من مسیرت 500 عام، آپ نے فرمایا جنت کی خوشبو 500 سال کی دوری پر آتی ہے۔ کتنے سال؟ 500 سال کی دوری سے آتی ہے۔ اللہ اس بندے کو کیا کر دے گا؟ جنت سے 500 سال دور کر دے گا کہ تیرا جنت کے قریب رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بڑا تجھے وہ تھا نا اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دے گا؟ جنت کی خوشبو سے محروم کر کے جنت سے 500 سال کی مسافت کیا کر دے گا؟ دور کر دے گا۔ اور آج تو لوگ اللہ معاف کرے یورپ کے اندر گرین کارڈ کو حاصل کرنے کے لیے لوگ باپ تو چھوڑیے دین بدل دیتے ہیں، باپ تو بدلتے ہی ہیں، اپنا شہریت تو بدلتے ہی ہیں، قوم قبیلہ بدلتے ہی ہیں گرین کارڈ کے حصول کے لیے۔ یورپ کے کسی ملک کے اندر نیشنلٹی، شہریت، وہاں کا شہری بننے کے لیے اس نشے کے اندر اگر باپ بھی بدلنا پڑے تو کیا کر دیتے ہیں؟ بدل دیتے ہیں۔ قوم بھی بدلنی پڑے تو، قبیلہ، ملک، سب کچھ بدلنا پڑے کیا کر دیتے ہیں؟ حتیٰ کہ دین بھی بدلنا پڑے تو کیا کر دیتے ہیں؟ اگر وہ شرط لگا دیں عیسائی بن جاتے ہیں، کہتے ہیں کارڈ دے دو، وہ گرین کارڈ چاہیے، نیشنلٹی چاہیے، وہاں کی شہریت چاہیے۔ لیکن ایسا بندہ جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرتا ہے، اس کو دنیا کے کسی ملک کی نیشنلٹی، شہریت مل جائے، اللہ کی جنت کی شہریت اس کو، شہریت ملنا دور کی بات، اللہ تعالیٰ جنت کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دے گا اس کو۔ 500 سال دور بھاگ جا، جو اپنا سب کچھ بیچ دیتا ہے کسی دنیا کے مقصد کے لیے، جنت کی خوشبو یہ بندہ نہیں پائے گا۔ جو کیا کرتا ہے؟ اپنی نسبت اپنے باپ کی بجائے کسی اور کی طرف کرتا ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا فعلیہ
लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नास अजमाइन, ऐसे बंदे पर अल्लाह की लानत हो, फरिश्तों की लानत हो, पूरी दुनिया के लोगों की लानत हो, जो अपनी निस्बत अपने बाप को छोड़कर किसी और की तरफ करता है। अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, पूरी दुनिया के लोगों की लानत हो। और इसी तरह उन लोगों में से कि जिनके ऊपर जन्नत की खुशबू तक भी अल्लाह हराम कर देगा क़यामत के दिन, वो लोग भी हैं कि जिनके बाल सफेद हो जाते हैं, दाढ़ी के बाल या सर के बाल सफेद हो जाते हैं, और दाढ़ी या सर के बालों को वो सियाह रंग के साथ रंगते हैं। किस रंग के साथ? काले रंग के साथ, ब्लैक कलर के साथ वो रंगते हैं, इसको खिजाब लगाते हैं काले रंग का। वो लोग भी क़यामत के दिन जन्नत की खुशबू से महरूम रहेंगे। ये काम बड़ा मामूली सा है, ऐसा है कि नहीं? बहुत मामूली सा काम है। तो अगर ऐसे कहा जाए ना किसी को भी, आप ऐसे क्यों करते हैं? मौलवी साहब मेरी अभी उम्र ही क्या है, जो लोग क्या कहेंगे, बूढ़ा हो गया, इसके तो बाल ही सफेद हो गए हैं, फलां हो गया, फलां हो गया है। तो लोग जो कुछ भी कहते रहे, लेकिन अल्लाह ने जन्नत में नहीं जाने देना। जन्नत में जाना तो दूर की बात, अल्लाह ने जन्नत की खुशबू भी, सिर्फ मामूली से मसला है, दाढ़ी के बालों को काला कर लेना, सर के बालों को काला कर लेना, मामूली से मसला हम इसको समझते हैं, लेकिन इसका अंजाम क़यामत के दिन इंतहाई भयानक है। ऐसे लोग भी जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगे। इमाम अबू दाऊद, इमाम तिरमिज़ी, इमाम नसाई और इमाम इब्न माजा ने सही सनद के साथ सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की है, और इमाम अबू दाऊद और इमाम नसाई ने हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकून फी आखिर ज़माने कौमुन, आखिरी जमाने में एक ऐसी कौम होगी, यख्दिबून बिस्सवाद, जो अपने सफेद बालों को सियाह रंग के साथ रंगेंगे, कहवासिलिल हमाम, जैसे आपने फरमाया कबूतर का सीना होता है। कबूतर का जो सीना, ये जो छाती होती है, आमतौर पर सियाह होती है, काली होती है, ऊपर का रंग उसका जो भी हो। कबूतर का आमतौर पर जो सीना और छाती होती है, किस रंग की होती है? काले रंग की, सियाह रंग की। आपने फरमाया जो लोग आखिरी जमाने में कुछ लोग ऐसे होंगे जो कबूतर के सीने की तरह अपने सफेद बालों को सियाह रंग के साथ रंगेंगे। आपने फरमाया ला यरीहून राइहतल जन्नती, क़यामत के दिन जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगे। क़यामत के दिन जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगे। क़यामत के दिन जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगे। जो क्या करते हैं, अपने सफेद बालों को क्या करते हैं, काला केस लगाकर, केस भी बोलते हैं ना कुछ, काला रंग लगाकर उसको सियाह करते हैं। आपने फरमाया वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। और अजीब बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो लोग जो सफेद बालों को छुपाते फिरते हैं और काले रंग का सहारा लेते हैं, उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद रखनी चाहिए। अबू दाऊद, तिरमिज़ी वगैरह में अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तंतफुश शैब, लोगों सफेद बाल उसको ना उखेड़ो। सफेद बाल को चाहे वो दाढ़ी में हो, मूंछ में हो या सर में हो, उसको ना उखेड़ो। फ़इन्नहु मा मिन मुस्लिमिन, क्योंकि जो भी मुसलमान यशीबु शैबतन फिल इस्लामी, हालत इस्लाम में अगर उसके बाल सफेद हो जाते हैं, इल्ला कानत लहू नूरन यौमल क़ियामती, इस्लाम की हालत में उसके जितने बाल सफेद होंगे अल्लाह ताला क़ियामत के दिन उसके लिए नूर बना देगा।
اس کے لیے کیا کر دے گا؟ مسلمان ہونے کی حالت میں جتنے بھی اس کے بال سفید ہوں گے لمحہ فکریہ ہے، ہم تو چھپاتے پھرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ قیامت کے دن یہ کیا ہوں گے؟ قیامت کے اندھیروں میں یہ نور کا کام دیں گے۔ اور پھر یہی نہیں، ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں، کتب اللہ لہ بہا حسنۃ، اللہ ہر سفید کے بال کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دے گا۔ صرف نیکی نہیں، وحتی عنہ بہا خطیۃ، اور اللہ تعالی اس کے ایک گناہ کو بھی معاف کر دے گا۔ اور صرف یہی نہیں، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، اللہ ہر سفید بال کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بھی بلند کر دے گا۔ ہم تو چھپاتے پھرتے ہیں، یہ مقام ہے جو مسلمان اسلام کی حالت میں جس کے بال کیا ہو جاتے ہیں؟ سفید ہو جاتے ہیں، سفید ہو جاتے ہیں، یہ مقام ہے اس بندے کا۔ لیکن ہمیں تو دنیا کا مقام چاہیے نا، ہمیں تو ادھر سے کیا ہے؟ اور پھر حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند بزار اور طبرانی کی حدیث ہے کہ ایک بندے نے جب یہ حدیث سنی، یہی حدیث جب ایک بندے نے سنی تو وہ کہنے لگا فَإِنَّ رِجَالًا يَنْتَفُونَ الشَّيْبَ، بے شک وہ لوگ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے سفید بالوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ اکھیڑ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مَنْ شَاءَ فَلْيَنْتَفِ نُورَهُ، جس بندے کو، جس کی اب ہر کسی کی مرضی ہے، جو بندہ اپنا نور قیامت کے دن بجھانا چاہتا ہے ٹھیک ہے اکھیڑتا رہے، پھر ہمارا کیا جاتا ہے اس میں؟ جو بندہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو نور روشنی نہ ملے، ٹھیک ہے وہ کیا کر دے؟ سفید بال کو اکھیڑنے والا وہ کیا ہو جائے گا قیامت کے نور سے، اور جو کالا لگاتا ہے اس کو ملے گا نور؟ ملے گا نور اس کو نور تو دور کی بات، اللہ اس کو جنت کی خوشبو تک بھی نہیں دے گا۔ جو کیا کرتا ہے؟ ان سفید بالوں کو، داڑھی کے سفید بالوں کو، سر کے سفید بالوں کو رنگتا بھی تو ہے کس کے ساتھ؟ کالے رنگ کے ساتھ، لوگوں کے سامنے ینگ نظر آؤں، جوان نظر آؤں، لوگ سمجھیں کیا ہے ابھی تک جوان ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی تو ہمارے ہاں کیا ہے؟ معمولی ہے۔ تو یہ بندہ بھی جو سیاہ رنگ کے ساتھ اپنی داڑھی یا سر کے سفید بالوں کو رنگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دے گا؟ جنت کی خوشبو تک سے بھی محروم کر دے گا۔ اب سوال یہ ہے رنگیں کس چیز کے ساتھ؟ مولوی صاحب پھنسا دیتی، اب نکالو بھی صحیح، یہی سوچ رہے ہوں گے آپ۔ کچھ اصل میں لوگ ہوتے ہیں سوچنے والے، مولویوں کو پھنسانا جلدی آتا، نکالنا نہیں آتا۔ انشاءاللہ نکال دیتے ہیں۔ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین چیز جس کے ساتھ اگر تم اپنے سفید بالوں کو رنگنا بھی چاہتے ہو وہ ہے، ایک چیز آپ نے فرمایا قطم ہے، اور دوسری ہے حنا، سرخ رنگ کی مہندی، سرخ رنگ، اور دوسرا ہے قطم۔ قطم اصل میں ایک جڑی بوٹی پائی جاتی تھی عرب کے اندر، اب پتہ نہیں وہ ہے یا نہیں ہے۔ اس کا جو رنگ ہوتا تھا وہ اصل میں سیاہ ہوتا تھا، اصل میں کالا ہوتا تھا لیکن سرخی مائل ہوتا تھا، کالا ہوتا تھا لیکن سرخی مائل ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو ملا کر جو بندہ کیا کرتا ہے، اپنے سفید بالوں کو رنگتا ہے، وہ بڑا اچھا کرتا ہے۔ ان دونوں کو ملا کر، ان دونوں کو ملا کر، کیونکہ ان دونوں کے ملنے سے وہ کالا رنگ نہیں بنتا، وہ کالا رنگ، لیکن شرط یہ ہے کالا رنگ پھر بھی غالب نہ ہو، کالا رنگ پھر بھی غالب نہ ہو۔ تو اس صورت میں اپنے بالوں کو جو ہے نا وہ رنگا جا سکتا ہے اگر کوئی رنگتا ہے تو، بلکہ ترغیب بھی دلائی گئی ہے۔ اور اسی طرح سے صرف لال رنگ، مہندی لال رنگ کی، وہ بھی جائز ہے اگر کوئی اس کے ساتھ رنگتا ہے تو ان صورتوں میں یہ جائز ہے، وگرنہ کالے رنگ کے ساتھ جو بندہ اپنے بالوں کو رنگتا ہے وہ کیا ہوگا قیامت کے دن؟ جنت کی خوشبو تک سے بھی محروم ہوگا۔ تو اس لیے یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، ہم سب مسلمانوں کے لیے کہ ہم سوچیں اور ذرا غور و فکر کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ یہ جتنے بھی لوگ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ان کا جانا وہ تو دور کی بات ہے، اللہ ان کو جنت کی خوشبو تک بھی نہیں آنے دے گا۔ آج ہم ذرا غور کریں اور سوچیں ذرا
کہیں ان میں سے کوئی کام وہ میں اور آپ تو نہیں کرتے. اگر ہم کرتے ہیں تو اسی دنیا کے اندر ہی اپنے آپ کو سدھار لیں, سنوار لیں. ابھی وقت بھی ہے, موقع بھی ہے, سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اپنی شریعت کے مطابق, اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر ایسا طریقہ اور راستہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس راستے اور طریقے پر چل کر ہم اللہ کے غضب کے اور اس کی لعنت کے مستحق ٹھہر سکیں. اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں اور راستوں سے اللہ محفوظ رکھے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے, ہمت دے کہ ہم صحیح معنوں میں اپنے آپ کو مسلمان بنا سکیں, اپنے آپ کو پکا اور مخلص مومن بنا سکیں, اور ایمان اور اسلام کے منافی جتنی بھی چیزیں اور جتنے بھی کام ہیں اللہ تعالی ہمیشہ ہم سب کو ان سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.